حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ جانے والی قوم عاد تھی۔ اس قوم کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہے۔ قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کر شاندار مکانات اور محلات بنانے کے ماہر تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم کو عاد کے بعد ان کا خلیفہ بنایا گیا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس پر محلات بناتے ہو اور پتھر تراش کر پہاڑوں میں مکان بناتے ہو۔ جب قوم صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گئی تو اس نے شرط رکھی کہ اللہ اگر اپنی کوئی نشانی دکھائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو بتاؤ۔ تو وہ لوگ ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اگر اس چٹان سے ایسے صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بتانے لگے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے جو مقدر تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ درم بنے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی اور اس نے بچہ بھی دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ 2 شرائط بھی رکھی۔ پہلی یہ کہ اونٹنی اور اس کا بچہ زمین پر آزاد ہوں گے، جہاں سے چاہیں کھائیں، اور دوسری یہ کہ بستی کے پانی کے کنویں پر ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک دن قوم کی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاؤ گے۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے گی چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی اور وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اسی لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو کہ ان کا انجام اور نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلد واضح ہو جائے گی۔ اور ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا ہے۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے انہیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک میں یوں کھینچا ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالحہ، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کی ہلاکت کا پتہ چلا تو وہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو تباہ کر جائے گا۔ آل سمود پر عذاب کی نشانیاں اگلے دن ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔
پہلے دن ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے جیسے خوف سے ہوں، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن وہ کالے ہو گئے۔ اسی رات ایک آواز نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم نے اسی آواز کو کہیں کڑک، کہیں چیخ اور کہیں دہشتناک کہا ہے۔ صالح علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کے علاوہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، میں نے بے شک اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، مگر تم کو نصیحت کرنے والے محبوب نہ تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر قوم جو اللہ کی نافرمان ہو ہلاک کر دی جائے، مگر جب کوئی قوم اللہ کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ طلب کرے اور اسے عطا بھی ہو جائے تو پھر اس کی سرکشی پر تباہی لازم ہے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب عام سے استثناء ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے قبولیت کی مہر لگا دی۔ قرآن میں سورہ الانفال میں اللہ کا ارشاد ہے، اے رسول، جب آپ ان میں موجود ہوں گے تو اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں بھیجے گا۔